ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بحرہ جو ہے یہ بمبئی میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور یہ اہل تشیع کی ایک شاخ ہے۔ شیعوں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولائے کائنات، پھر امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، پھر آپ کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے صاحبزادے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بزرگوں تک تمام اہل تشیع ایک ہیں۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے جن کا نام اسماعیل تھا اور جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے، تو شیعوں کا ایک گروہ ان کی امامت کا قائل ہے۔ پھر ان کے بعد جب آپ کے چھوٹے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تو آج جو دنیا بھر میں شیعہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، جن کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، یعنی 12 امامی شیعہ، تو وہ امام جعفر کے بعد جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مانتے ہیں اور ان کے آگے امام مانتے ہیں۔ لیکن ایک فرقہ شیعوں میں جو پیدا ہوا وہ امام جعفر کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر پیدا ہوا، وہ لوگ اسماعیلی کہلائے، یعنی وہ ان کے امامت کے قائل ہو گئے۔ پھر یہ لوگوں نے مصر میں کافی زمانے تک حکومت کی۔ آج جو الجامعۃ الازہر ہے مصر میں، یہ انہی لوگوں کا بنایا ہوا الجامعۃ الزہرا تھا، جو بگڑ کر جامع ازہر ہو گیا۔ پھر بعد میں ان میں 2 گروہ ہو گئے، مستعلی اور نظاری۔ تو نظاری جو ہے وہ جن کو آج کھوجے کہا جاتا ہے، جن کا جو امام ہے وہ پرنس عبد الکریم آغا خان، جو داڑھی کٹا ہے، شراب کو حلال کہتا ہے، میوزک کو حلال کہتا ہے، اور وہ لوگ اس کے اندر خدائی صفات کے قائل ہیں اپنے امام کے اندر۔ نظاری اسماعیلی شیعہ، اور یہ لوگ نماز روزے سے بالکل فارغ ہیں۔ ان کو نماز روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اپنے امام کو زکوٰۃ بدنی دینی ہے، زکوٰۃ مالی دینی ہے، اور شراب وغیرہ حلال ہے، میوزک حلال ہے۔ تعدد ازواج کے سلسلے میں کوئی روک نہیں ہے، جتنی چاہے شادیاں کر سکتے ہیں۔ غرض کہ ان کا دین بالکل ماڈرنزم میں اور لادینیت میں تبدیل ہو گیا ہے، یعنی وہ کوئی دین ہی نہیں رہا۔ اب دوسرے جو اسماعیلیوں کی شاخ تھی مستعلیہ، آپ کو یاد ہوگا حسن بن صبا، جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، جو ایران کے قلعہ الموت کے اندر حکمراں تھا اور حشیش پلا پلا کے جس نے اسلامی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھی۔ بڑے بڑے سلاطین اسلام اور وزرائے اسلام اور علماء اسلام، عمائدین اسلام، شیوخ، صوفیاء کرام، اولیاء امت اور علماء کرام کے قتال جس نے کروائے ہیں، یہ خبیث اسی نظاری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ حشیش پلاتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو جنت دکھاتا تھا، اور پھر وہ ان کو ایسا فدائی بناتا تھا کہ وہ دنیا بھر میں جہاں بھی اسلام کے سچے پکے ماننے والے ہوں تو وہاں جا کر ان کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ حسن بن صبا کی ایک پوری تاریخ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تاریخ کتابوں میں۔ تو یہ اسی نظاری فرقے سے تھا۔ تو اسماعیلی شیعوں میں 2 فرقے ہوئے، نظاری اور مستعلی۔ تو نظاریوں کا مختصراً حال میں نے بتا دیا کہ ان کو کھوجے کہا جاتا ہے، کھوجا فرقہ۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی کینیڈا جو ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو مطلب پورا سیکولر ہونے کے ساتھ ساتھ لادینیت کی طرف بڑھ رہا ہے، سمجھے، ایتھسٹ جن کو کہا جاتا ہے، خدا کے وجود کے منکر۔ تو کینیڈا کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی کورٹ کا جج ہے وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر ایڈوکیشن کے اوپر دھیان دیتے ہیں اور پورا ماڈرنزم کو فالو کرتے ہیں۔ ان کے جو جماعت خانے ہوتے ہیں، مسجد تو ہوتی نہیں، اس میں عورتیں، آدمی، رقص و سرور کی محافل، شراب، رنگ و روغن، ناچ گانا اور عریاں لباس، عریاں ہونا اور نیم برہنہ ہونا، اس طرح کی حالتیں ان کی جماعت خانوں میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابل جو دوسرا فرقہ ہے اسماعیلی، جن کو بحرہ کہا جاتا ہے، ان میں بھی 2 ہے، ایک سلیمانی ہے، ایک داؤدی ہے۔ تو
سلیمانی تو مختصراً گجرات کے علاقے میں ہے، لیکن داؤدی جو ہے نا یہ بامبے ہے، کراچی ہے، یمن ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، اور بھی افریقہ وغیرہ کے کئی ممالک میں ہے۔ تو ان میں جو ہے نا داعیوں کا سلسلہ ہے، یعنی ہر زمانے میں ان کا ایک داعی مطلق ہوتا ہے۔ اور جیسے ان کا بھی 52واں داعی تھا ڈاکٹر برہان الدین جو مر گیا، اب اس کا بیٹا مفضل ہے۔ بامبے میں بوری محلہ ہے، ایک مشہور ہے، وہیں ڈاکٹر برہان کا باپ سیف الدین کی قبر ہے نا۔ اور 2014 میں جب برہان الدین مرا تھا تو اس کی قبر بھی وہیں ہے۔ تو یہ لوگ اصل میں خوش پوشاک ہوتے ہیں اور سفید پوشاک ہوتے ہیں، ان کی خواتین رنگ برنگی برقعے پہنتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نماز وغیرہ کے سخت پابند ہوتے ہیں۔ فجر پڑھتے ہیں اول وقت میں، اور ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کے آدھے گھنٹے بعد ہی عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، پھر مغرب کے تھوڑی دیر بعد ہی عشاء پڑھتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں، اور قربانی وغیرہ بھی دیتے ہیں، حج وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ عورتوں کی ختنہ کا ان کے اندر رواج ہے، 5 سے 9 سال کے درمیان عورتوں کی ختنہ ہوتی ہے ان میں، اور ختنہ وہی کرتی ہے جو کربلا جا کر آئی ہو اور امام اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا کے قبر کو بوسہ دے کر آئی ہو۔ ختنہ، لڑکیوں کے ختنہ کا کام وہ عورت کرتی ہے۔ اور یہ فرقہ جو ہے نا، ان کا ایک مخصوص لباس ہے، مخصوص ٹوپی ہے، مخصوص برقع ہے عورتوں کا، ان کو دیکھ کر کوئی بھی پہچان لے گا یہ بورے ہیں۔ اب ان کے عقائد کیا ہے؟ تو عقائد ان کے بھی کفریہ ہے، چونکہ ان کا جو امام تھا وہ کہتا ہے قرآن میں جہاں قد جاءکم من اللہ، وہ برہان کا جو لفظ آیا ہے وہ میرے لیے آیا ہے۔ پھر ان کا ایک عقیدہ، جیسے اثنا عشریوں کا 12 امامیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، اور اس کے 10 پارے امام غائب کے پاس ہے، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 پارے کا علم جو ہے خاص وہ امام جعفر کو تھا، اور قرآن 30 پارے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خط عثمانی کے مطابق چل رہا ہے دنیا میں، وہ قرآن درست نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ حضرات صحابہ پہ تبرہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن چین سے، زنجیر سے اور آگ میں کودنا اس طرح کا ماتم نہیں کرتے، ہاتھ سے کرتے۔ حضرات صحابہ کی تکفیر بھی کرتے ہیں، اور اپنے ائمہ کی عصمت کے بھی قائل ہیں، اور اسی طرح یہ انبیاء کی وحی کو، اماموں کی وحی سے انبیاء کی وحی کا کٹنا، منسوخ ہونا بھی مانتے ہیں۔ غرض کہ ان کے بہت سے کفریہ عقیدے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا مفتی صاحب کہ کیا ان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے؟ جی نہیں، یہ نہ صرف اہل سنت و جماعت سے خارج ہے بلکہ مذہب اسلام سے بھی خارج ہے، چونکہ یہ بہت سی ضروریات دین کا بھی انکار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں کبھی موقع پاؤں تو ایک مکمل کتاب لکھوں گا۔ سر دست کچھ حالات ایسے ہیں کہ مصروفیات زیادہ ہیں، تو میں نے خیال کیا ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ اس فرقے کو نہیں جانتے دور و دراز، وہ ان کے گمراہ اور عقائد کو اور کفری عقائد کو جانیں، اور ان سے رشتہ داری کرنے، کھانے پینے، میل جول کرنے، یا ان کے عبادت گاہوں میں جانے، یا اپنی مساجد میں انہیں لانے سے پرہیز کریں۔ مختصراً عرض کیا ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی تو دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔